کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ شادی کا مقصد کیا ہے؟ شادی کا مقصد ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو انسان آیا ہے اسے جانا بھی ہے. جو انسان دنیا کے اندر آیا ہے اسے جانا بھی ہے. اب جانے کے لیے نیک عمل کا ہونا بہت ضروری ہے. جب انسان دنیا سے جائے گا تو جانے کے لیے نیک عمل کا ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. قبر یہ نہیں دیکھتی ہے یہ ہے کون شخص، اس کا باپ کون ہے، اس کا بھائی کون ہے، یہ کس کی اولاد ہے، اس کا چچا کون ہے، اس کا ماموں کون ہے، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ قبر اعمال دیکھتی ہے. قبر یہ دیکھتی ہے کہ اس نے نمازیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، اس نے روزے رکھے کہ نہیں رکھے، اس نے زکوٰۃ دی، اس نے کار خیر عمل کیا، کیا اس نے غریب بچوں کی شادیوں میں حصہ لیا، کیا اس نے یتیموں کی مدد کی، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، پڑوسیوں کی مدد کی، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی. قبر یہ دیکھتی ہے. تو شادی کا مقصد یہ ہے نیک اولاد کا ہونا. شادی ہوگی، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا شادی اس عورت سے کرو جو نیک ہو، صالح ہو، جو زیادہ بچے جننے والی ہو. تو صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہ کیسے پتہ کریں گے کہ زیادہ بچے جننے والی عورت ہو اس سے شادی کرو؟ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے خاندان میں دیکھو، اس کی بہن کو دیکھو، اس کی ماں کو دیکھو، اس کے رشتہ داروں میں دیکھو. کہنے کا مقصد یہ ہے جب شادی ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد جب ایک پھول ان کے یہاں کھلتا ہے، ایک گلاب کا پھول کھلتا ہے، کھلنے کے بعد وہ نیک بنتا ہے، مدرسے میں اس کا داخلہ ہوتا ہے، پھر وہ نمازی بنتا ہے. کل قیامت کے دن ہمارے حضور اس امت کی کثرت دیکھ کر خوش ہوں گے، کل قیامت کے دن فخر کریں گے. اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی وقت پر شادی کر دو. جب وہ جوان ہو جائیں تو ان کی وقت پر شادی کر دو. اگر وقت پر ماں باپ نے شادی نہیں کی، اب اگر ان بچوں سے کوئی گناہ صادر ہوتا ہے، بچے کوئی برائی کا کام کرتے ہیں، جیسے آج کے دور میں لے لیجئے ڈی جے لے لیجئے، اللہ اکبر، ناچ گانا لے لیجئے اور ڈانس پارٹی لے لیجئے، اس میں لڑکیوں کو بلا کے ڈانس کرواتے ہیں، ناچتے ہیں، ان پر اپنا پیسہ لوٹاتے ہیں کہ یہ عمل اچھا ہوگا. اب یہ ان کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے، بچے دن بدن برائی کی جانب کھینچے چلے جا رہے ہیں. تو کل قیامت کے دن ایسے باپوں کی بھی پکڑ ہوگی، ایسی ماؤں کی بھی پکڑ ہوگی، ایسے عزیز و اقارب کی بھی پکڑ ہوگی کہ آپ نے اپنے دوستوں کے وقت پر شادی کیوں نہیں کی، آپ نے اپنے ماں باپ اپنے بچوں کے وقت پر شادی کیوں نہیں کی. تو حضرات محترم، شادی کا مقصد ہے کہ جب انسان کی شادی ہو جائے، شادی ہونے کے بعد انسان نیک ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے. جیسے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ شادی کے فائدے کیا ہیں؟ تو سرکار نے کہا شادی کے فائدے یہ ہیں کہ انسان کی نگاہیں جھک جاتی ہیں، انسان گناہوں سے دور رہتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور انسان جب شادی کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے. گویا کہ شادی سے پہلے انسان کا ایمان ادھورا تھا، لیکن جب وہ شادی کر لیتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے. اللہ کے محبوب نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے شادی کر لی اس کا دین مکمل ہو گیا. آدھی دین اس کا نماز سے ہو گیا اور روزے رکھے، اس نے نیک عمل کیا، لیکن جب شادی ہوئی اس کا مکمل دین ہو گیا. جب مکمل دین ہو گیا، نیک و پرہیزگار ہو گیا، اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ برائی کی طرف نہ جائے، برائی کی طرف رجوع نہ کرے، برائی سے دور رہے. لیکن اگر
شادی کرنے کے بعد بھی انسان برائی کی راستہ دیکھتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، ڈانس پارٹی کرتا ہے، اس میں نوجوان لڑکیوں کو بلا کر کے ناچ کرواتا ہے، ان پر پیسے لٹاتا ہے، کل قیامت کے دن ایسے نوجوان کی سخت گرفت ہوگی، اللہ کے یہاں اسے منہ دکھانا پڑے گا، اللہ کے یہاں اسے جواب دینا پڑے گا۔ کل قیامت کے دن وہ میدان محشر کا دن 50,000 سال کی اس کی مقدار ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، زمین تابع کو ہوگی، اور انسان کے بھیجے کھول رہے ہوں گے، جیسا کہ ہانڈی چولہے پر رکھ کر کھولتی ہے، اگر اس میں پانی ڈال دیا جائے جس طرح سے کھولتی ہے، کل قیامت کے دن ایسے بھیجے کھولتے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا کہ تو نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اللہ اکبر۔ نوجوان اس سے بچ کر رہیں کہ اپنے سرمایہ کو، اپنے قیمتی دولت کو، اپنے مال و زر کو غلط طریقے سے نہ خرچ کریں، غلط جگہ نہ خرچ کریں۔ اب میں آپ کو حدیث پاک مصطفیٰ کی ارشاد سناتا ہوں، جو لوگ اپنے پیسے کو غلط جگہ یوز کرتے ہیں، غلط جگہ خرچ کرتے ہیں، کیا یہ ان کا خرچ کرنا درست ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو لایا جائے گا، بندے کو میزان عمل کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کے اعمال ہوں گے اللہ اکبر پہاڑوں کے مثل اعمال ہوں گے، پہاڑوں کے مثل اس کی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں کی اونچائی کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی۔ لیکن حضرات محترم، جب اس سے سوال کیا جائے گا اس کے بیوی بچوں کے متعلق، اور پھر اس کے بعد سوال کیا جائے گا کہ تو نے کہاں سے کمایا، جائز کمایا کہ ناجائز کمایا، پھر اس سے سوال ہوگا تو نے اس مال کو، اس دولت کو کس جگہ خرچ کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، روایتوں کے اندر آتا ہے جس کی نیکیاں پہاڑوں کی مثل ہوں گی، لیکن جب اس سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے دولت کہاں کمائی اور کہاں خرچ کی، لیکن جب اس سے مطالبہ ہوگا تو اس نے دولت ایسی جگہ خرچ کی ہوگی جہاں ناجائز و گناہ تھا، یعنی ڈیس پارٹی، یعنی عورتوں پر خرچ کرنا، یعنی وہ جو ناچنے والی گویاں ہیں ان پر خرچ کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کی سخت گرفت ہوگی۔ اب وہ شخص جس کے اعمال پہاڑوں کے مثل ہوں گے، لیکن جب یہی مطالبہ ہوگا تو اس کی ساری نیکیاں چھین کر کے اللہ اکبر دوسروں کو دے دی جائیں گی، اور کل قیامت کے دن اس کی اولادیں، اس کی بیوی بچے، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ وہ شخص ہے، بیوی کہے گی یہ وہ شوہر ہے جس نے مجھے حرام لقمہ کھلایا، حرام طریقے سے کمائی کھلائی۔ اللہ اکبر۔ ہم تو لا علم تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کہاں سے کما کے لاتا تھا اور کیسے مجھے خرچ دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت کے دن وہ بیوی بھی اس شوہر کا دامن پکڑے گی اور جھجلا کے کہے گی تو نے یہ حرام کا مال کیوں کھلایا؟ اللہ اکبر۔ ادھر بچے بھی اس کو جھجلا کے کہیں گے، ادھر بیوی بھی، ادھر اگر اس نے صدقہ کیا ہوگا وہ صدقہ بھی اس سے سوال کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سارے کے سارے لوگ، روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جس انسان سے نے ناجائز طریقے سے مال کمایا ہوگا اور ناجائز طریقے سے مال خرچ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام کو جمع کر کے جہنم کی وادیوں میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اعمال ہوں گے، یہ معاملہ ہوگا کل آخرت کا۔ تو حضرات محترم، جس انسان کی شادی ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ برائی سے دور رہے، گناہوں سے دور رہے۔ اگر شادی کرنے کے بعد بھی گناہ کرتا ہے تو سب سے بڑا وہ انسان کمینہ ہے، وہ بدبخت ہے کہ شادی اللہ نے اس شریعت میں یعنی میرے مصطفیٰ شادی کا مقصد اسی لیے سرکار نے فرمایا ہے، اور شادی کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے رہے۔ النکاح من سنتی فمن رغب من سنتی فلیس منی۔ جس نے میری سنت کو اپنایا اس نے مجھے اپنایا، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس نے مجھ سے اعراض کیا۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگ کہتے ہیں شادی کرنے سے کیا فائدہ، جب دودھ فری میں یوں ہی مل جاتا ہے، مول مل جاتا ہے، تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر۔ ایسے کفریہ جملے بول دیتے ہیں، انہیں یہ نہیں خبر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اگر تم سے سوال کرے گا تم نے میرے محبوب کی سنت کو ترک کیا تو تم کل کیا جواب دو گے؟ آج اس طرح کے لوگ بات کر دیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اب ذرا غور فرمائیے، جو لوگ شادی سے اعراض کرتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے جب دودھ مارکیٹ میں مل جاتا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں
جن کا دین و ایمان بالکل نکل جاتا ہے، یہ دین و ایمان سے کورے ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل کی ہماری ماں اور بہنیں بھی اس بات کو ضرور سنیں کہ شادی کا مقصد ہے نیک بننا، اور جس کی شادی ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے دور رہے اور روزے رکھے، اللہ کی عبادت کرے، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے۔ یہ مقصد نہیں بچوں کو پیدا کیا ان کو چھوڑ دیا، ان کو کوئی تربیت نہیں دی، ان کو نہ اردو سکھایا نہ قرآن پاک کی تلاوت کی۔ بچے جو ہیں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، پھر چھوٹی عمر میں بچے جو ہے کبھی سلپا پی رہے ہیں، کبھی گانجا پی رہے ہیں، کبھی شراب پی رہے ہیں۔ ہر وقت ماں باپ کو یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کہاں جاتا ہے، ہمارا بچہ کیا کرتا ہے، شام کے وقت ہمارا بچہ کس وقت سوتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ رات بھر سوشل میڈیا پر موبائل چلاتا رہتا ہے، جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو چادر تان کے سو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر دھیان دیں، اپنے بچوں کو دیکھتے رہیں کہ ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں، اگر اسکول جاتے ہیں تو کس وقت جاتے ہیں اور کس وقت آتے ہیں، اس بیچ میں کبھی کسی غلط راستے کو تو نہیں اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ حضرات محترم، بات آتی ہے شادی کی، تو اس میں کچھ بیوی کے بھی حقوق ہیں، کچھ اس میں شوہر کے بھی حقوق ہیں، یعنی بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کریں۔ اللہ اکبر! حضرات محترم، ایک شخص نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے، یعنی حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ یہ سامنے درخت ہے، یا رسول اللہ اگر آپ سچے نبی ہیں اس کے پیڑ کو بلا دیجئے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، جا کے اس پیڑ سے کہہ دے تجھے آمنہ کے لال نے بلایا۔ وہ شخص جاتا ہے، وہ یہودی جاتا ہے، جانے کے بعد اس پیڑ سے کہتا ہے، پیڑ تجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے۔ پیڑ سنتا ہے، سننے کے بعد دائیں ہلتا ہے، بائیں ہلتا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، زمین کو چیرتا ہوا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، سلام عرض کرتا ہے۔ یہودی شخص ہے، یہ معجزہ دیکھ کے حیران رہ گیا اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو سجدہ کروں۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی میری امت میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اللہ اکبر! اس سے شوہر کا مقام و مرتبہ دیکھیے۔ حضرات محترم، ایک عورت آتی ہے، حسین و جمیل ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، نوجوان ہے، حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، نبی کی بارگاہ میں آئی، عرض کرتی، یا رسول اللہ میں نوجوان ہوں، میرے پاس رشتے کے پیغام آتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے شادی سے کوئی دلچسپی نہیں، یا رسول اللہ اب آپ بتائیے کہ میں شادی کروں کہ نہ کروں۔ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، شادی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، شادی کرو، اس سے نگاہیں جھکی رہتی ہیں، انسان کا قلب جو ہے دل صاف رہتا ہے، انسان برائی سے دور رہتا ہے، انسان گناہوں سے دور رہتا ہے، اس کا ایمان مکمل اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو اس کے دل میں کچھ شادی کی محبت پیدا ہوئی۔ اس کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ یہ بتائیے، یا رسول اللہ عورت پر شوہر کے کیا حقوق ہیں، عورت پر شوہر کے کیا حق ہیں؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، مرد کے حقوق عورت پر یوں تو بے شمار ہے، لیکن اس بات سے اندازہ لگائیے اگر مرد کا سر تابہ قدم خون اور پیپ سے سڑ رہا ہو، یعنی سر سے لے کر پیر تک اگر اس کا جسم پھوڑے اور پھنسی سے سڑ چکا ہو، اگر بات آئے صفائی کی، اگر عورت اس کی خدمت کرے اور انہی پھوڑوں اور پھنسیوں کو اپنی زبان سے چاٹ کر صاف کرے، تب بھی میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا وہ عورت ساری زندگی خدمت کرتی رہے اور یہی انداز اپناتی رہے، پھر بھی بیوی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر! اس بات سے تم اندازہ لگائیے، اللہ اکبر، شوہر کا مقام کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے۔ آج ہماری نوجوان عورتیں اپنے شوہر پر مطالبہ کرتی ہیں، طرح طرح سے مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ ہمارے شوق کو پورا کرو، ہمارے ذوق کو پورا کرو۔ وہ شوہر کیسا ہے؟ کچھ عورتیں یوں کرتی ہیں، اگر شوہر پکنک پہ نہیں لے جاتا ہے، گھمانے کے لیے نہیں لے جاتا ہے، تو عورت جو ہے اپنے میکے چلی جاتی ہے اور مطالبہ یہ کرتی ہے ہمارا شوہر ہمیں گھمانے نہیں لے جاتا ہے۔ ایسے میرے جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں یار میری بیوی 3 سال سے میرے مکان پر نہیں آئی، سبب پوچھا میں نے آخر کیوں نہیں آئی، تو وہ
वो बोला भाई اس نے شکایت کری اپنے مکان پر اپنی ماں اور باپ پر کہ میرا شوہر کہیں مجھے گھمانے نہیں لے جاتا. ارے تمہیں جو ہے دن بھر کما کے دیتا ہے, کما کے لا کے دیتا ہے, بیچارہ غریب ہے, مزدوری کرتا ہے, اس کی کم سے کم تنخواہ ہے, یعنی وہ کم سے کم 10,000 کماتا ہے اور مہینے میں خرچ 8,000 کا ہے. اب 2,000 بچا کے رکھتا ہے بچوں کی پڑھائی کے لیے. اب وہ تمہارے خرچ پورے کرے یا بچوں کی تعلیم کا سلسلہ دیکھے. اب اس طرح کی عورتیں مطالبہ کرتی ہیں کہ میرا شوہر مجھے گھمانے نہیں لے جاتا ہے, میرا شوہر مجھے ہوٹل پر کھانا نہیں کھلاتا ہے. اب اگر ہوٹل پہ آپ جائیں, آپ کسی ریسٹورنٹ میں جائیں, ظاہر سی بات ہے 3 آدمیوں کا کھانا, 2 آدمیوں کا کھانا کم سے کم 1,500 یا 1,000 کا بل بیٹھتا ہے. اب وہ انسان جو کارخانے میں تالے بناتا ہے, کارخانے میں پالش کرتا ہے, وہ انسان جو ہے وہ نوجوان معمولی بات 8,000 کماتا ہے. ایسی عورتوں کے شوق کیسے پورے ہوں گے؟ اور میں ان نوجوان عورتیں سے کہنا چاہتا ہوں, اے نوجوان عورت تو کیا کرے گی گھوم کے؟ حدیث پاک کے اندر ہے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت اپنے مکان سے نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے, جھانکتا ہے. جب کوئی عورت جب مکان سے نکلتی ہے اسے شیطان جھانکتا ہے اور تاکتا ہے. اللہ رب العزت اس عورت پر لعنت فرماتا ہے, فرشتے بھی اس عورت پر لعنت فرماتے ہیں, اور یہاں تک کہ روئے زمین کے جتنے بھی لوگ ہیں اس پر لعنت فرماتے ہیں. اس لیے کہ عورت کا گھر سے نکلنا بے ضرورت ناجائز اور گناہ ہے. عورت کو چاہیے اگر ضرورت ہے, اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, بیمار ہے, علاج کرانا ہے, عورت جا سکتی ہے. اگر کسی کی تیمارداری میں جانا ہے, کوئی شخص بیمار ہے, جا سکتی ہے. اللہ اکبر. اگر کسی کے دفن میں جانا ہے جا سکتی ہے, اجازت ہے. لیکن اس کے بعد مکان پر بھی بہترین کھانا بنا سکتی ہے, کم میں گزارا کر سکتی ہے, خرچ کر سکتی ہے. ہوٹلوں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے جو ایک بار میں بل 1,500 کا بنتا ہے. اب اس طرح سے اگر عورتیں مطالبہ کریں گی تو ظاہر بات شوہر جو ہے حلال بھی نہیں دیکھے گا, حرام بھی نہیں دیکھے گا. اگر وقت ملا تو وہ حرام کی کمائی بھی کرے گا. ارے جب تمہارے اتنے مطالبے ہوں گے تو وہ کہاں سے کمائے گا؟ اب تمہارے مطالبے ہیں 25-30 ہزار والے, تو وہ غریب 10,000 کماتا ہے, تو کہاں سے تمہارے خرچ پورے کرے گا؟ حضرات محترم, اسی پر مجھے ایک حکایت یاد آتی ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں اپنی بات آگے شروع کروں. حضرات محترم, ایک عورت تھی بنی اسرائیل کی جو بیٹی تھی بادشاہ وقت کی. اللہ اکبر, بڑا حسین و جمیل تھی. اس کے حسن کے بڑے چرچے تھے. توجہ چاہوں گا, زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا, ادھر ادھر مت جائیے اور ادھر ادھر مت تاکیے جھانکیے. ابھی ہمیں دیکھیے, ہم سے حسین کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. ہمیں دیکھیے حدیث پاک کے اندر ہے جو کوئی عالم دین کو دیدار کرتا ہے گویا کہ اس نے مصطفیٰ کا دیدار کیا. جس نے عالم دین کی زیارت کی گویا کہ اس نے مصطفیٰ کی زیارت کی. پتا چلا ہم سے حسین کوئی نہیں ہے. ابھی ہماری زیارت کریے. اللہ اکبر. بنی اسرائیل کی ایک عورت ہے, بڑی حسن و جمال کی پیکر رکھتی ہے. اس کا حسن کے چرچے ہیں. بادشاہ وقت کی بیٹی ہے, اس کی عمر بھی 18 یا 22 سال کی ہے. اللہ اکبر. ایک شہزادے نے, ایک بادشاہ وقت نے پیغام پہنچایا. اس کے جب حسن کے چرچے سنے تو پیغام پہنچایا بادشاہ کے پاس, آپ کی بیٹی سے ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. جب اس نوجوان کو معلوم ہوتا ہے وہ نوجوان آج کل کی ماڈل زمانے کی نوجوان لڑکیوں کی طرح وہ لڑکی نہیں ہے بلکہ عبادت گزار ہے, بادشاہ وقت کی بیٹی ہے. اس کے پاس ہیرے جواہر بھی ہیں, سارے خزانے ہیں, لیکن پانچوں وقت کے اس زمانے میں بنی اسرائیل کی قوم کی وہ لڑکی ہے, وہ عورت ہے جو اس زمانے میں شریعت کے قانون تھے وہ اس پر عمل کرتی ہے, عبادت کرتی ہے, اللہ کا ذکر کرتی ہے, ساری رات عبادت میں گزار دیتی ہے. لیکن جب شہزادے نے نکاح کا پیغام بھیجا, باپ کے پاس بھیجا, باپ نے کہا بیٹا وہاں سے پیغام آیا ہے, تو وہ غم کرنے لگی کہیں میرا باپ کسی بادشاہ گھرانے میں شادی نہ کر دے. اس وجہ سے خوف کھاتے ہوئے اس نے اپنی غلامے کو بلایا, اس نے اپنی خادمہ کو بلایا. یعنی اس زمانے میں بادشاہوں کی بیٹی کے لیے بھی خادمہ ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. اس بادشاہ وقت کی بیٹی جو حسن و جمال کا پیکر رکھتی ہے, اپنے اندر حسن و جمال کا جو ہے پیکر بن کے بیٹھی ہوئی ہے, اس نے کہا
اپنی خادمہ سے اے میری خادمہ میرا باپ میری شادی کسی امیر گھرانے میں کر دے گا، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کسی امیر گھرانے میں میری شادی ہو، بلکہ میں یہ چاہتی ہوں میرا شوہر نیک ہو، میرا شوہر صالح ہو، میرا شوہر متقی ہو، ساتھ ہی ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم لوگ بھروسہ کرتے ہیں جو ہے کمپنی کے مالک پر، آج ہم بھروسہ کرتے ہیں دوسروں پر، آج ہم بھروسہ کرتے ہیں کسی انسان پر، کسی جو ہے دنیا دار پر، لیکن پہلے کے لوگ دیکھو کہاں اس عورت نے ایسا انسان ہو جو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والا ہو۔ اب وہ خادمہ نکل جاتی ہے ایک بازاروں میں، تلاش کرتی ہے، کیا دیکھتی ہے ایک نوجوان ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، لیکن اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے، نیک صالح ہے، اس کے چہرے پہ نور جھلک رہا ہے۔ اس خادمہ نے اپنی بات رکھی، اس نے سنی، بہرحال وہ بات کو مان لیتا ہے اور بادشاہ وقت کے گھر پر آتا ہے، اس لونڈی یعنی اس شہزادی کے مکان پر آتا ہے۔ آنے کے بعد حضرات محترم کیا ہوتا ہے، وہ شہزادی اپنی بات رکھتی ہے کہ اگر آپ مجھے شادی کریں تو میں کسی قاضی کے پاس چلتی ہوں۔ اللہ اکبر، اس نے کہا میں تو غریب ہوں، میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، کیا آپ اس بات سے راضی ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر، اب یہ دونوں حضرات قاضی کے پاس جاتے ہیں۔ قاضی کے پاس پہنچنے کے بعد ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد توجہ چاہوں گا، اس کے بعد جو ہے اس لڑکی نے کہا، بادشاہ کی بیٹی نے کہا، اے نوجوان، اے میرے شوہر، اب آپ میرے شوہر ہو چکے ہیں، میرے پتی ہو چکے ہیں، اب مجھے اپنے مکان پر لے کر کے چلو۔ اب بادشاہ وقت کی بیٹی ہے، وہ نوجوان کیا کہتا ہے، وہ پھٹے پرانے لباس پہننے والا کہتا ہے میرے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے، یہی ایک کمبل ہے جس کو میں دن میں اوڑھتا ہوں، دن میں جو ہے پہنتا ہوں اور رات کی تنہائی میں اسی کو اوڑھ کے رات میں گزارا کرتا ہوں، اس کمبل کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ عورت کہتی میں اس پر بھی راضی ہوں۔ اللہ اکبر، بادشاہ وقت کی بیٹی ہے، آج کی نوجوان لڑکی ہوتی تو کہتی میں ہرگز ایسی شادی ایسے مکان پر شادی نہیں کروں گی۔ آج لڑکے بھی مطالبہ کرتے ہیں میرا شوہر کم سے کم 50,000 روپے کمانے والا ہو، بہترین مرسڈ گاڑی میں گھومنے والا ہو، 4 ویلر میں گھومنے والا ہو، سائیکل والا نہ ہو، اور داڑھی والے تو بالکل پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا غور فرمائیے، اگر لڑکی اس طرح سے مطالبہ کریں گے تو بیچارے داڑھی والے کہاں جائیں گے، اور جو ہے جو بیچارے کم تنخواہ پانے والے لڑکے نوجوان ہیں وہ کہاں جائیں گے۔ آج جو ہے انسان کی خوبی نہیں دیکھی جاتی بلکہ انسان کے جو ہے دولت اور پیسوں کو دیکھا جاتا ہے۔ دیکھنے میں وہ کالا کلوٹا ہو، دیکھنے میں اچھا نہ ہو، لیکن اگر دولت اس کے پاس 50,000 روپے مہینے والی انکم ہے تو آج ماں باپ بھی فخر سے اسی کو ہی دیتے ہیں، چاہے یہ عمر دراز یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے کہیں لے کر کے چلو، کسی مکان پر یا کوئی کرائے کے مکان پر لے کر کے چلو۔ اب یہ دونوں جاتے ہیں۔ اب لڑکی جو بادشاہ وقت کی بیٹی ہے، عبادت گزار ہے، دن کو روزہ رکھتی، اللہ کی رات بھر عبادت کرتی، جو وقت ملتا شوہر کی خدمت کرتی اور اس کے علاوہ اللہ کی عبادت کرتی، اس طرح سے زندگی گزارتی رہی۔ اب یہ شخص جو ہے نوجوان دن میں مزدوری کرتا اور جو ہے شام کے وقت اپنی بیوی کے لیے افطار کا سامان لاتا، بیوی افطار کرتی، اللہ کا شکر ادا کرتی۔ ان دونوں کی زندگی اس طرح سے گزر رہی تھی۔ اللہ اکبر، اب کیا ہوتا ہے، ایک دن ایسا بھی آتا ہے، ایک دن تنگی کا بھی آتا ہے۔ آج ہماری نوجوان بہنیں اگر تنگی کے شکار دیکھ لیتی ہیں تو بابیلا کھڑا کر دیتی ہیں، مہکے چلی جاتی ہیں، طرح طرح سے تانا اور تانا زنی کرتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اب اس نوجوان کا کام نہیں لگا، اب یہ نوجوان دن بھر گھومتا رہا، کہیں کام مل جائے، لیکن اس کو کہیں کام نہیں ملا۔ اب جب ظہر کا وقت ہوا، یہ مسجد کے اندر پہنچتا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اے مولا تو جانتا ہے میں نے اپنے لیے کبھی تجھ سے سوال نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کہتا ہے اے پروردگار عالم، میری نیک بی بی گھر پہ روزے سے ہے، شام کے وقت میں جاؤں گا تو اس کے لیے افطار لے کر جاتا تھا، لیکن آج کام نہیں لگا۔ یا اللہ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی سب کو روزی دیتا ہے، 18,000 مخلوق کا پیدا کرنے والا اور ان کو روزی دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی رزق عطا فرما، یا اللہ تو اپنے رحمت کاملہ سے رزق عطا فرما۔ جب اس نے رو رو کے دعا کری تو آسمان سے ایک موتی نازل ہوا، اس کی گود میں آ کر کے گرا، وہ
خوش ہو گیا، اس موتی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے گھر پہ کی جانب چلا، مکان پر پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد وہی موتی اپنی بیوی کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، جب بیوی موتی دیکھتی ہے، ہیرا دیکھتی ہے تو گھبرا کے بولتی ہے اے میرے شوہر نامدار، اے میرے شریک حیات، اور ہاتھ جوڑ کے قدموں میں گر جاتی ہے، ذرا یہ تو بتاؤ یہ موتی یہ ہیرا آپ کہاں سے لائے ہیں؟ میں تو بادشاہ وقت کی بیٹی ہوں، اتنا قیمتی ہیرا میں نے اپنے باپ کے محل میں نہیں دیکھا جتنا قیمتی یہ ہیرا ہے۔ آج کی نوجوان لڑکی ہوتی پوچھتی نہیں کہاں سے لائے ہو، کہتی اور بھی لے کے آؤ میاں، یہ ہیرے تو بڑا قیمتی ہیں، یہ تو کروڑوں کے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن وہ گھبرائی، وہ نوجوان لڑکی گھبرائی، کہیں یہ حلال حرام طریقے سے میرا شوہر کہیں چوری کر کے تو نہیں لایا۔ آج کی ہماری نوجوان بہنیں زیادہ مطالبہ کرتی ہیں، کثرت سے مطالبہ کرتی ہیں، اور خوب ہر شادی میں اگر بھیا کی شادی ہے تو کہتی ہے نیا لباس بنائیے، نیا لباس بناؤں گی۔ اب پھر چچا کی شادی ہے، اگر چچیرے بھائی کی شادی ہے پھر مطالبہ کرتی ہے نیا لباس چاہیے۔ اب اس طرح سے اگر سال میں 10 شادیاں ہو گئیں تو اسے 10 لباس چاہیے، اور اگر شوہر نے انکار کر دیا کہ بھائی کہاں سے لاؤں، 10,000 کماتا ہوں، اس میں خرچ بھی ہے، بچوں کی پڑھائی بھی ہے، تو پتہ کیا کہتی ہے؟ کیا کریں، اس گھر میں تو ہمیں کبھی سکون ہی نہیں ملا، جب سے اس گھر میں آئی ہوں مجھے کبھی سکون نہیں ملا، اور میرے تو کرم پھوٹے، کس شوہر سے میرا پالا پڑا ہے، کبھی مجھے اس گھر میں نہ سکون ملا نہ چین ملا، میرے باپ نے کہاں شادی کر دی۔ اس طرح سے عورتیں مطالبہ کرتی ہیں اور ناشکری کرتی ہیں۔ حدیث پاک سنو میرے مصطفیٰ کی، میرے مصطفیٰ جب آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے تو میرے مصطفیٰ نے کیا دیکھا؟ سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم کی وادیوں میں دیکھا۔ اللہ اکبر، کوئی عورت بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اور شدید ترین عذاب ہو رہا ہے، کوئی پستانوں کے بل لٹکی ہوئی ہے، کوئی زبان کے بل، اس کی زبان جو ہے کھینچ کے اس کو باندھ دیا گیا، اور زبان کے طریقے سے لٹکی ہوئی ہے، زبان پر لٹکی ہوئی ہے، کوئی الٹے لٹکی ہوئی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل امین، یہ عورتیں اس قدر عذاب، تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں دنیا کے اندر جو بے پردگی کرتی تھی اور شوہر کی نافرمانی کرتی تھی اور دنیا کے اندر زارا مطالبہ کرتی تھی اور حلال و حرام بھی نہیں دیکھتی تھی۔ اللہ اکبر، ایک حدیث پاک میں اور ہے کہ کل قیامت کے دن ایک ایسا بھی شخص ہوگا جس کے پاس پاک صاف نفیس گوشت رکھا ہوا ہوگا، گوشت میں خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن ایک طرف گوشت اتنا سڑا ہوا ہوگا، بدبودار ہوگا، وہی بدبودار گوشت اسے کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور نفیس عمدہ گوشت اس کے ٹکڑے سامنے پڑے ہوں گے، بھنا ہوا ریسٹیڈ اس کے سامنے پڑا ہوگا، اور اسے سڑا ہوا گوشت دیا جائے گا۔ تو میرے مصطفیٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو جبریل امین سے پوچھا اے جبریل امین ذرا یہ تو بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں ان کی بیوی ہوتے ساتھ یہ جو ہے بازاروں میں جا کر غیر عورتوں سے اپنا منہ کالا کرتے تھے یا رسول اللہ، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مردوں سے جا کر کے اپنا منہ کالا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ ذرا غور فرمائیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا جو یہ عورتیں اس طرح سے سلوک کرتے ہیں اپنے شوہر کے پیچھے جو ہے یہ انجام دیتی ہیں، کام انجام دیتی ہیں، کل قیامت کے دن انہیں سڑا ہوا گوشت کھلایا جائے گا، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے منہ سے بدبو بہے گی، اور جہنم میں کتنے لوگ ہوں گے، سارے جہنمی پریشان ہوں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کی بدبو کی وجہ سے ہم پریشان ہیں؟ اللہ اکبر، تو کہا جائے گا یہ دنیا کے وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے دوسروں کا دل توڑتے تھے اور جو ہے گناہ میں مبتلا رہتے تھے، دوسرے کی برائی
برائی کرتے تھے، آج عورتیں دوسروں کی برائیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تمام تر معاملات ہیں۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا، اب جب موتی اس نے دیکھا، شوہر کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ عمدہ ہیرا آپ کہاں سے لائے؟ یہ تو میرے باپ کے محل میں بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس نے پوری بات بتائی۔ اے میری شریک حیات، اے میری بیگم سایہ، آج کوئی کام نہیں لگا، اس وجہ سے میں پریشان تھا، آپ کا روزہ بھی تھا۔ میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کری، اللہ نے آسمان سے یہ موتی نازل فرمایا۔ تو بی بی نے کہا، اے میرے شوہر نامدار، دنیا کے معاملات ہیں، یہ دنیا ہی کے ہیں، اور دنیا میں انسان 60 سال یا 100 سال جیتا ہے، آخرت کے سرمایہ میں کوئی کمی نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو یہ آخرت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہو۔ اے میرے شوہر نامدار، یہ موتی آپ لے کر کے جاؤ اور رب کی بارگاہ میں وہی سوال کرو، یا اللہ اگر یہ دنیا میں تو نے مجھے روزے کے طور پر، رزق کے طور پر دیا ہے تو اس میں برکت کر دے، اگر آخرت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے تو اس کو آسمانی دنیا پہ اٹھا لے۔ اللہ اکبر، وہ شوہر بی بی کی بات سنتا ہے، سننے کے بعد اسی مقام پر اسی جگہ جاتا ہے، جانے کے بعد اسی جگہ دعا کرتا ہے۔ اب دعا رو رو کے کرتا ہے، یا اللہ اگر آخرت کے سرماؤں میں سے کوئی سرمایہ ہے، کوئی دولت ہے تو اس کو آسمانی دنیا پر اٹھا لے۔ اللہ اکبر، جب دعا کرتا ہے وہ ہیرا موتی آسمان پر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد شوہر بی بی کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد پورا ماجرا واقعہ بیان کرتا ہے۔ بی بی خوش ہو کر کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور شوہر کو کہتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، اے میرے شریک حیات، دنیا میں کتنی بھی مشقتیں آئیں ہم جھیل لیں گے، لیکن آخرت کو ہم ترجیح دیتے ہیں، آخرت کے سرمایہ میں سے کوئی سرمایہ کم نہ ہو۔ آج کے ہم نوجوان عورتوں سے عرض کرتے ہیں کہ اے نوجوان عورتوں، ہمیشہ اس عورت کی طرح آخرت کی فکر کرو، دنیا کی فکر نہ کرو۔ اگر دنیا میں کبھی تنگی آ بھی جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کا ارشاد ہے، سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتیں ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہوں گی، اللہ کی ناشکری کرتی ہوں گی۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو جہنم کی وادیوں میں ڈال دی جائیں گی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، اگر بی بی ملے تو نیک ملے، اور اگر بی بی نیک نہ ہو تو نیک بننے کی کوشش کرے، دنیا کی مشقتوں پر صبر کرے اور شکر کرے، شوہر سے زیادہ مطالبہ نہ کرے، کبھی وہ حرام کی کمائی نہ آپ کو لا کر کے دے۔ کل قیامت کے دن اگر حرام کی کمائی لا کر کے دی اور آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا، اے میرے شوہر یہ تو کمائی کہاں سے لایا ہے، حلال کی لایا یا حرام کی لایا ہے، آپ گٹا گٹ کھاتی رہیں، جہنم بھرتی رہیں، کل قیامت کے دن اسی دولت کے ساتھ آپ کو جہنم کی وادیوں میں ڈال دیا جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ معاملات ہوں گے۔ حضرات محترم، اب میں اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ بیان کرنے کے لیے تو میں اور بیان کرتا، لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے تصدق سے دونوں فریقین کے دلوں میں محبت و الفت پیدا فرمائے اور اس شادی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور نوجوانوں یاد رکھو، شادی کے موقع پر آپ جلسہ جلوس کرو، میلاد پاک کرو، ڈی جے نہ بجاؤ، اس لیے کہ اگر